أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. اور جو لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر لیا، تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے خدا عنقریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا. And from those who say, "We are Christians," we took their covenant, but they forgot a portion of that of which they were reminded. So we caused among them animosity and hatred until the day of resurrection. And Allah is going to inform them about what they used to do. Kumbuka ewe Muhammad na miongoni mwa wale wanaosema sisi ni wa Kristo tulichukua ahadi yao, lakini wakasahau sehemu ya waliokumbushwa, basi tukawaweka kati yao wadui na chuki mpaka siku ya Kiyama, na Mwenyezi Mungu atawaambia yale waliokuwa wakiyafanya. 5:14. Nobel Quran, jiokoe nafsi yako na familia yako na moto wa jahanamu. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کرسچن مسلمانوں کا بہترین دوست ہے، پھر ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب پہ اس کو فراموش کیا، یعنی کہ نصیحت جو ان کو کی گئی تھی کچھ تو انہوں نے چھپا دیا، کچھ انہوں نے آگے نہیں بتایا، اس کو فراموش کر دیا، کچھ وہ اعمال کرتے ہی نہیں. اسی طرح مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ لوگ جو پورا اللہ نے قرآن اتارا تھا، پورا قرآن، تو اس میں سے کچھ پہ عمل کرتے ہیں، باقی کو سنتے سمجھتے نہیں. تو اس لیے آپ کے سامنے لیبیا، سیریا، عراق، فلسطین، یہ سارے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. اگر عالم بھی کوئی بن جاتا ہے اور 30-40 سال کام کر لیتا ہے اور یعنی کہ دنیا میں فیمس ہو جاتا ہے تو وہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اب یہ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں کون یعنی کہ حق کی طرف بلائے گا؟ جس کے پاس کچھ تو ایمان ہوگا، کچھ تو نالج ہوگی. تو انسان کو علم ہی اللہ نے کم دیا ہے. تو لہٰذا یہ آیت بتا رہی ہے کہ اسی طرح مسلمانوں نے بھی کیا تو آپس میں کینہ بغض آ گیا لوگوں کے بیچ. جو لوگوں میں گھروں میں لڑائی ہے وہ بھی کینہ بغض، کیونکہ لوگ 100% دین پہ نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ آدمی کو دوسری کی غلطیاں نظر آتی ہیں، تو اب وہ جو خود وہ ہے وہ خود بھی لائنوں سے باہر ہے، سامنے والی جو اپوزٹ پارٹی ہے وہ بھی لائنوں سے باہر ہے، تو پیچھے نسلیں بھی سب لائنوں سے باہر ہیں. جب بڑے ہی اس اللہ کے حکم سنت کے طریقے پہ نہیں آ رہے تو باقی لوگ کیسے آئیں گے؟ دلیل یہ نہیں ہے کہ میں یہ سرٹیفائی آدمی ہوں، مفتی ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو صحیح کہہ رہا ہوں گا. دلیل یہ ہے جو کتاب میں سے ہے، حدیث میں سے ہے، اور وہ بیلنس اللہ کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث. تو جو اس کو پکڑ کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو پھر آپ لوگوں کی مثالیں دے کے لوگوں کے نقل پہ آ جاتے ہیں، پھر آپ ان لائنوں سے باہر نکل جاتے ہیں. تو یہی تو ہدایت ہے. تو اب اللہ کہہ رہے ہیں پوری بات توجہ سے سنتے ہیں، پھر بہترین بات پہ عمل کرتے ہیں. اعمال اپنے ضائع نہیں کریں، وہ اعمال جو اللہ نے مانگے نہیں ہیں وہ کریں گے. اللہ نے کہیں نہیں لکھا لنڈن افریقہ پوری دنیا گھومو اور پھر سمجھو. اللہ نے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ساری چیزیں لکھ دی ہیں، اور ساری نشانیاں ہم نے ساری آیتوں میں کھول کھول کے ایک ایک چیز بیان کر دی. تو پھر عالم بننے کا اگر ایسے ہی گھوم کے سیکھنا ہے تو پھر یہ کورس کس لیے ہے؟ تو لہٰذا یہ اللہ نے ہم کو اپنا خلیفہ زمین پہ بنایا ہے، لیکن لوگ وہ مینیجر بننا پسند کرتے ہیں، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ بننا پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کا خلیفہ اللہ نے ہم کو اپنا سرونٹ بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو ہم نے اللہ کو ریپرزینٹ کرنا ہے اپنی باتوں سے، اپنے اعمالوں سے. تو اللہ کو ریپرزینٹ جتنا کر سکتے ہیں، کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اللہ معاف کر دے گا. انما الاعمال بالنیات. نیت جو ہے وہ اس کو سنبھالنا ہے. نیت بھی شیطان بگاڑ دیتا ہے. ذرا سے دکھاوے کی نیت آ گئی، کیونکہ عبادت ہوتی نہیں ہے، اعمال صحیح ہوتے نہیں ہیں، شیطان کرنے نہیں دیتا، وہ 24 گھنٹے ساتھ میں ہوتا ہے، تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ غلطی اس سے کروا ہی دیتا ہے.
حضرت آدم علیہ السلام سے، بی بی حوا سے جنت میں غلطی ہوئی تھی، ہم بھی ان کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام یہ اللہ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں یا بنی آدم یا بنی آدم، تو ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، چاہے ہم اپنی مرضی سے جان بوجھ کے غلطی سے یا غلطی سے غلطی ہو سکتی ہے نہ انجانے میں۔ تو اب یہ سب کانشس یعنی کہ ایک ہوتا ہے ہوش میں، ایک ہوتا ہے مدہوشی کے اندر، تو یہ مائنڈ بھی ہوش مدہوش چلتا ہے، ایسے ایمان اپ ڈاؤن چلتا ہے، مائنڈ بھی ہوش۔ وہ کتنی دفعہ انسان غلطی کر دیتا ہے مدہوشی کے اندر، 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں، وہ ان کا آنکھ کان یہ دل دماغ بہرے اندھے نہیں ہوتے، وہ مدہوشی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو اسی طرح سے وہ سبوں نے فلمیں ڈرامے دیکھی ہیں، لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، تو لہٰذا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ پوری بات، یہ آپ کو دل پہ اتارنا پڑے گا، قرآن کو پوری بات اللہ کی آپ سنیں سمجھیں، یہ آپ کے دل پہ اتر جائے گا، تو یہ دل کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت رحمت نور ہے، دل کو بھی پاک کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر شخص چاہتا ہے اس کے پاس کھلی کتاب ہو، اللہ کہہ رہے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا، آدمی کو خود پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، یہ بیانوں سے اور گھوم پھر کے زندگی ضائع ہو جائے گی، ٹائم ضائع ہو جائیں گے، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جتنا اللہ نے بتایا وہ سنیں، اور وہ جبھی سنیں گے جب آپ کے پاس کوئی نالج ہوگی، اور اتنا ہی کریں جتنا اللہ نے بتایا اپنی طرف سے۔ ہوشیاریاں اس میں نہیں کریں، کیونکہ آپ کے پیچھے پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھنے والے ہوں گے، وہ بھی سارے پھر اسی طرح چلیں گے، کیونکہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا تو ہم نے یہ مکتب یعنی کہ لکھ دیا، کہ جو یہ لکھ دیا کا مطلب ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو بچایا، اور جس نے ایک کو قتل کیا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا۔ یعنی کہ یہ لکھنے کا مطلب ہوتا ہے تقدیر، جیسے تقدیر کہتے ہیں نا، تقدیر ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو اللہ نے لکھ دیا، تو جو حکم اللہ نے لکھ دیا یہ پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا، یہ سوالی زبان میں سندھی بلوچی کی وائس نہیں مل رہی، تو مطلب یہاں کے لوگ اگر پیاسے رہ گئے یا شرک میں ڈوبے رہ گئے تو اللہ کہہ رہے ہیں اپنے اوپر خود کفر کی گواہی دی کہ شرک کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گاؤں کے لوگ ہیں بیچارے، ان کو نہیں پتہ، وہ شہر کے آفس والے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی نہیں پتہ، تو پھر یہ بیچاروں کو کون راستے پہ اللہ کی بات سمجھائے گا، بتائے گا۔ آفس سے پوری دنیا کے بزنس رن کرتے ہیں، آفس میں لکھ پڑھ کے کام ہوتا ہے، خالی باتیں نہیں ہوتی ہیں، تو یہ جتنے بھی لوگ بیان کر رہے ہیں تو ان کو لکھنا پڑھنا پڑے گا۔ جزاک اللہ۔